بانو آپا، آپ نے ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے. ظاہر ہے ہر عمر کے لوگوں نے آپ کے لکھے سے بڑا فیض لیا ہے. جی. آپ اپنے زندگی پہ جب نظر کرتی ہیں آج، آپ اپنے بچپن سے اس پورے سفر کو، آج تک کے سفر کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، میری زندگی کا اصل سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اشفاق احمد میری زندگی میں در آئے. اشفاق احمد وہ انسان ہے جس نے میری بیٹیوں کی طرح پرورش کی. یہ عجیب سا لفظ آپ کو لگے گا. پہلے میں بچپن میں 11 برس کی تھی تو مشرقی پاکستان میں دھرمشالے میں رہتی تھی. دھرمشالہ شاید آپ نے نام سنا ہو، مشرقی پاکستان. وہاں میرا اسکول جو ہے وہ کم از کم 2.5 میل دور تھا جہاں مجھے جانا پڑتا تھا. اس راستے میں سوچتی جاتی تھی کہ کیا ہے زندگی، کیا چھوٹی سی تھی تو میں نے جی جو سوچا جا سکتا ہے. تو اس زمانے میں میں نے کچھ کہانیاں لکھنی شروع کر دی. اس عمر میں؟ جی. ان میں سے میری سب سے پہلی کہانی فاطمہ تھی، جس کو صبح کے ستارے کے نام سے ٹیلی ویژن پہ فلم آیا بھی گیا. تو وہ کہانیاں سب میں نے لکھی، کیا، بڑھتی گئی. پھر میری والدہ نے بہت سی لمبی داستان ہے. ہم گرداسپور چلے گئے، وہاں میری والدہ نے کوشش کی کہ وہ چونکہ 27 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں اور میں نے اپنے والد کو 3.5 سال کی تھی اس کے بعد نہیں دیکھا، تو ان کو زندگی میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا دھکے کھانے پڑے. تنہا عورت تھی، زمینیں لوگوں نے چھین چھان لیں، پھر ان کو پڑھنا پڑا، پھر انہوں نے کام کیا اور ایجوکیشن جوائن کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر اس کی شادی کرنی ہے، ایسے نہیں شادی کرتے. تو پھر انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ پڑھانا شروع کیا. میں نے 10ویں کی، جیسے میں نے آپ سے کہا 11ویں کی. یہ بنگلہ دیش میں، ایسٹ پاکستان میں؟ ایسٹ پاکستان، بنگلہ دیش نہیں بیٹا، ایسٹ جی مشرقی. اچھا، اس کے بعد جیسے بیٹے آہستہ 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 جب میں نے بی اے کر لیا تو میں گھر بیٹھی ہوئی تھی. پھر میں نہیں کہیں جاتی تھی. کہیں کیا کرنا تھا جا کے؟ پردے کا تب بڑا کڑا رواج تھا پردے کے بغیر. تو وہاں پر ہماری ایک ملنے والی خاتون تھی، وہ ایم اے اردو کر رہی تھی. وہ ایک دن ملنے آئی اماں سے. وہ اماں کے نیچے کام کرتی تھی. کہتے میں وہاں پر موجود ہوں، میں اس کی ماں جیسی ہوں، میں اس کے کان کھینچ دوں گی اگر اس نے کسی سے بات کی تو. آپ اسے پڑھنے دیں آگے، اسے ایم اے اردو میں جوائن کرا دوں. جس وقت سب سے پہلے میں پہلا دن گورنمنٹ کالج میں پڑھنے گئی تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا لڑکا کھڑکی پہ کچھ لکھ کے دے رہا تھا، اپنے قوائف لکھ کے دے رہا تھا ایم اے اردو میں داخلے کے لیے. تو وہ جب لکھ رہا تھا تو میں نے بڑے چمبے سے اس کی طرف دیکھا اور انہوں نے بڑے چمبے سے، یعنی اشفاق صاحب نے مجھے بڑے حیرت سے دیکھا. میں وہاں کھڑی ہو گئی چپ چاپ. تو میں داخلے کے لیے جانے لگی تو انہوں نے کہا آپ داخلہ لینے آئی ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کہتے پھر آئیے میرے ساتھ آئیے. میں ان کے ساتھ نہیں گئی مارے ڈر کے. وہ پھر آپا جی مجھے لے کے ساتھ گئیں اور میں داخلے کے کمرے میں گئی. وہاں اشفاق صاحب پہلے سے موجود تھے. میں یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے اپنی کتاب راہ رواں میں لکھ چکی ہوں. صحیح. جس کو زیادہ ڈیٹیل کی خواہش ہوئی کہ اشفاق صاحب کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 50 سال کیسے گزارے، وہ اس کتاب کو دیکھ سکتا ہے. وہاں سے جو میری زندگی کا سفر ہے، جب میں نے اشفاق صاحب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی کا سفر عجیب و غریب کروٹیں لیتا گیا. وہ پٹھان لوگ تھے. ہم یاد ہے کہ آپ کو شاید میرے نام سے ہی پتہ لگے کہ چٹھا تھا میرا نام. میں چٹھا ذات سے، یعنی یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے. تو ان کے والدین نے کہا کہ اشفاق میں جہاں سے تم شادی کرنا چاہتے ہو وہاں ہم شادی تمہاری نہیں ہونے دیں گے. ہم تمہیں مار دیں گے لیکن تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے. ان کے والد بڑے سخت تھے. تو اشفاق صاحب نے یہاں سے کوچ کا سفر کیا اور وہ روم یونیورسٹی چلے گئے پڑھانے کے لیے. جب وہ کرنے کے بعد جی ایم اے کرنے کے بعد جی وہاں چلے گئے اور وہاں روم یونیورسٹی میں پڑھانے لگے. لیکن اشفاق صاحب بھی عجیب شخصیت کے آدمی تھے کہ انہوں نے مجھے ڈبل خط لکھنے شروع کر دیے اور ہر خط پہ لکھتے تھے اس کا جواب ضرور آ جائے. ڈبل خط سے مراد؟ ایک صبح ایک شام. ایک صبح ایک شام؟ جی. اچھا. لکھنے شروع کر.
اور کئی خطوں میں یہ لکھا کہ اگر تم نے شادی کی کسی آدمی سے تو تمہارا بھی خون میں کروں گا اور اس آدمی کا بھی کروں گا. میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی کیونکہ میری والدہ مجھے رشتے دکھاتی تھیں کہ اس سے کر لو شادی, اس سے کر لو. ایک کرنل صاحب تھے ان دنوں, وہ بڑے خواہش مند تھے. تو اس طرح ہوتے ہوتے یہ میں نے آپ سے کہا نا, میں نے اپنی کتاب میں راہ رواں میں یہ سارے واقعات تفصیل سے لکھتی ہیں. اگر کسی کو اشفاق صاحب کی زندگی سے شغف ہو ان کو جاننے کا, اور یہ جاننے کا کہ بیوی کو کیسے رکھتے ہیں, تو وہ ضرور پڑھے. بیوی کو کیسے رکھنا چاہیے یہ علم صرف اس آدمی کو آتا تھا. جی, وہ مجھے جھڑکی وڑکی نہیں دیتے تھے, منہ سا بنا کے بیٹھ جاتے تھے, یہ تم کیا کرتی رہتی ہو سارا دن. اچھا, ایک دن میں نے ان سے پوچھا, اس بات سے لکھنے کا کام بڑا مشکل ہے, یہ میں کیسے کروں؟ آپ اس پہ اصرار تو بہت کرتے ہیں, لکھا کرو لکھا کرو. کہتے اس کا ایک ہی طریقہ ہے, یہ بھی میں نے ڈیٹیل سے اپنی کتاب میں لکھا. وہ کہتے تھے اگر آپ ایک وقت پہ دریا کنارے بیٹھ جائیے اور روٹی پھینکیے تو پہلے دن مچھلیاں اچانک آ جائیں گی, لیکن اگر روز تواتر کے ساتھ اسی وقت پہ اسی لمحے اسی گھڑی آپ اس وقت وہاں بیٹھیں گے تو مچھلیاں پہلے سے موجود ہوں گی. کیا بات. اسی طرح لکھنے کا ہے, اگر آپ ایک ہی وقت پر بیٹھیں, میں تمہیں بلال بھی کہتی ہوں, اگر لکھنا چاہتے ہو زندگی تو ایک ہی وقت پر روز بیٹھو اور روز اسی کرسی پہ میز پہ بیٹھو اور اسی کاپی پہ لکھو جس پہ تم نے پچھلے دن لکھا تھا, تو یقین کرو خیالات کی مچھلیاں خود بخود پہلے سے. یہ طریقہ انہوں نے بتایا. اس کے بعد میں نے اسی پر عمل کیا ہے, اور اسی پر عمل کرنے کا نتیجہ ہوا ہے کہ میں نے راہ رواں جیسے کہا کہ آپ کو کہا. یہ ادب کی جو زندگی ہے یہ شادی کے بعد شروع ہوئی. جی, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ راہ رواں کے لیے مشکل یہ جانیے کہ 12 بجے میں لکھنا شروع کرتی تھی. میں نے ٹائم مقرر کر دیا. جی, دن کے 12 بجے. جی, اس وقت رشتہ دار آ جائیں, دوست آ جائیں, بھتیجے بھانجے آ جائیں, بھانجیاں بھتیجے آ جائیں, نواسے نواسیاں, میں کسی سے نہیں ملتی تھی. ان کے دل رنجیدہ کیے, ان کو تکلیف دی. بہت پیار کرنے والے لوگ اس دوران آئے اور انہوں نے کہا بھی مامی جی کو کیا ہو گیا, ماسی جی کو کیا ہو گیا, پاپا جی کو کیا ہو گیا, ملتی نہیں ہیں. جواب ٹکا سا جواب